میں یہ سمجھتا ہوں کہ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا اور چہرے پر داڑھی رکھنا اور عورت کا پردہ کرنا اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی آپ کتنی ایسی حسرتیں اپنے اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کی وجہ سے میرا خیال اپنے دنیا کے معاملات اور خصوصاً اپنے دین کے معاملات کو پس پوش ڈالنا یہ کسی ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو ایک معاشرے میں ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے عشق رسول، تو یہ جو عشق کا لفظ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب ہے یا اس کے لیے محبت کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے؟ دور دراز لوگ سنتے تھے، پہنچتے تھے، یعنی دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ان کی عملی زندگی دیکھ کر نا، اس کے چہرے پر بالی نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہی نہ ہو، تو کیسا مسلمان؟ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے ایک حصے کے گورنر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے حصے کے. اب گورنروں کی آپس میں بات کیا ہو رہی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، گورنر ہیں، بات کیا ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ کس کو ہٹانا ہے کس کو لانا ہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے. آج ہمارا پروگرام بڑا ہی اہم عنوان کے تحت ہونے جا رہا ہے اور وہ عنوان ہے اسوہ حسنہ. پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں. اسلام آباد شہد اقتدار سے آئے ہمارے معزز مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں علمی اور دعوتی حلقوں میں، محترم جناب فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی. ہم شیخ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر نہد اسٹوڈیو میں تشریف لائے. دوسرے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، علمی تبلیغی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، محترم جناب حافظ نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ مدیر بھی ہیں ماہانہ ضیاء حدیث کے. تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اسوہ حسنہ ہمارا موضوع ہے، تو میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسوہ حسنہ کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا ذرا تعارف کرواتے چلیں کہ دین اسلام میں اسوہ حسنہ کی اور اتباع رسول کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک ماڈل کی زندگی ہے. یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ بنایا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا اور ایک یہودی کے اعتراض پر جواب دیا کہ ہاں ہمارا پیغمبر علیہ السلام ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چند چیزوں پر، جیسے ہمارے معاشرے میں چند باتوں پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور ہم پکے مسلمان ہیں اور باقی ساری زندگی ہم بے دینی کی زندگی گزاریں. ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اگر یوں کہا جائے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اصل پیغمبر کی جو اطاعت ہے سو ڈیٹ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. میرا تو یہ پیغام ہے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں کیا حکم دیا. شیخ صاحب، اتباع اور اطاعت یہ دو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور اگر ہم اتباع کی بات کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو آپ ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ آپ کا اپنے نہد اسٹوڈیو میں
مجھے کچھ کہنے کو کہا. اتباع اس کا مادہ ہے تبع تابعین، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا. طبیعہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں ماں جا رہی ہے اسی طرف وہ جا رہا ہے. تو یہ کامل اتباع اس کا نام ہوتا ہے کہ آپ بالکل نقش قدم پہ چلیں، یعنی ادھر سے ہٹے نہ. جیسے وہ بچہ جہاں جا رہی ہے، وہ اگر پانی میں ہے تو بچہ بھی ادھر، وہ اگر خشکی میں ہے تو بچہ بھی ادھر، جہاں جہاں وہ جا رہی ہے اس نے وہیں پہ جانا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں یہاں جا سکتا ہوں کہ نہیں. تو یہ اتباع ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی قرآن مجید میں نہیں آیا کہ اللہ کی اتباع کرو، بلکہ یہ تو آیا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطاعت کے لفظ آئے ہیں. تو اطاعت کا جو مادہ ہے نا وہ ہے تعاون تطوع. آپ جانتے ہیں کہ خوشی سے کوئی کام کرنا. تو اطاعت کہتے ہی اس بات کو ہے کہ بندہ خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلے. اس کے اندر فرحت اور انبساط اور خوشی کا ایسا وہ ایک دریا متزن ہو کہ اسے کہیں بھی رکاوٹ نہ محسوس ہو. وہ پیچھے نہ ہٹے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ کر لیا اس دور کے اندر، میں 21ویں صدی میں ہوں اور میں ایسے کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور پھر اس کو خوش دلی سے کرے. میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ایسے تھے کہ خوش دلی سے ہر کام، یعنی آپ دیکھیں کتنی حدیث ہیں ای الاعمال افضل. جی جی، یعنی وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ جائز کون سا ہے، وہ یہ پوچھتے تھے کہ افضل کون سا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے جب بندے کے اندر شوق فراواں ہو، اس کے اندر ایک جذبہ ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بتاتے تھے مختلف فرمان. تو پتہ یہ چلا کہ اطاعت جو ہے نا خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تسلیم کرنا. جیسے حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ فی منشتنا و مکرہنا، کہ اپنی پوری چاہت سے، یا ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ چیز دشوار لگ رہی ہو، جی جی، ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی اپنے نفس کو اس پہ لانا کہ نہیں، جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ہم نے ضرور تسلیم کرنا ہے اور اس کے سامنے کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا. تو یہ ہو گئی اطاعت. تو اسی کا بار بار حکم دیا گیا ہے. تو اس پہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ ظاہر ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی. تو یہ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے جو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کی اگر کوئی مثال آپ دیں عبادات میں یا معاملات کے اندر کہ اطاعت اور اتباع. اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ اطاعت ہے. جی جی. تو اب اتباع کیسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فرمایا اس پہ کامل اتباع دیکھیے. کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کاشانہ میں لے گئے. اپنا وہ گھر، وہ حجرہ جس جیسا حجرہ کائنات میں نہیں ہے، وہاں لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقاعدہ جا کے کہ کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ آواز آئی کہ روٹیاں تو ہیں بچی ہوئی لیکن سالن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ارشاد فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا نا کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، اس وقت سے سرکہ مجھے اچھا لگنے لگ گیا. سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بعد جو راوی ہیں حدیث میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت جابر سے یہ سنا ہے تب سے مجھے بھی سرکہ اچھا لگنے لگ گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ تم سرکے کو پسند کرو. سرکے کو پسند کرو، لیکن ان کی اتباع دیکھیے کہ اس قدر ہے کہ وہ جو چیزیں جس میں وہ مکلف نہیں ہے، یعنی سرکہ اچھا لگنا یا نہ لگنا یہ انسان کے وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا، لیکن وہ اس پر بھی پیرا دے رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اب پسند کرنا ہے جس سے زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں.
تو وہیں پہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرما رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کدو مجھے تب سے اچھا لگنے لگا، اب میں اس کی کوشش کرتا ہوں، اس کی جستجو کرتا ہوں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو پھر آپ کی ہر ادا ہمارے لیے محبوب ہونی چاہیے. اور اس میں یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ جواز کی سطح کیا ہے. آج ہم اصل میں نا اتر آئے ہیں جواز تک، یعنی ہم یہ کہتے ہیں اس کے بغیر بھی کام ہو جائے گا کہ نہیں. وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے لیے افضل صورت کیا ہے. یہ ایک معاشرے کا ایک فرق ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے دنیا فتح کی. یہ ایک فرق ہے نا. جی. تو اسی وجہ سے وہ نتائج بھی اسی طرح نکل رہے ہیں. شیخ صاحب، اطاعت اور اتباع کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم نہیں بھی دیتے تو صرف ہم نے اس کو، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے مشاہدے میں اگر کوئی بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ حکم کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو دیکھ کر ہی اس کو کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں تو اتباع کا حکم ہے، صرف اطاعت کا حکم نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، صرف سنت ہے، اس کی اہمیت کم ہے، اور اگر ساتھ حکم بھی آ جاتا ہے تو اس کی اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو داڑھی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا بات ارشاد فرمائیں گے؟ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جی. سارے انبیاء کی سنت ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں اہل شرک بھی، ان کی بھی داڑھی ہوتی ہیں. صحیح. تو کچھ اہل علم اس کو فرض بھی کہتے ہیں. یہ پچھلے ہفتے ہماری ایک جگہ پر گفتگو ہوئی تو وہ فرضیت کے قائل ہیں. بلا من اسلم وجہ للہ، اس آیت کو لا کر کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرو. جو اس کو صاف کر رہا ہے تو وہ اللہ کے تابع تو نہیں کر رہا. جی. اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی داڑھی کا کوئی بال، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کسی نے نہیں، کہیں سے نہیں کاٹا. ہمارے مربی ابو محمد شیخ العرب العجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے ایک رسالہ ہے داڑھی پر. جی. وہ مجمع الزوائد کی ایک روایت لا کر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی طول سے اور چوڑائی سے ادھر سے ادھر سے بال لیے، وہ سندن صحیح نہیں ہے، صحیح اپائے ثبوت کو نہیں پہنچا. اور ہم نے سلف میں دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ بھی دیکھیں، اور آپ یہ تو اب آپ دیکھیں کہ اب کچھ لوگ اس کو تیار شیار کرتے ہیں باقاعدہ کانٹ چھانٹ کر کے، ورنہ اہل حدیث کی دور سے نشانی ہوتی تھی کہ وہ داڑھی دیکھ کر کے اہل حدیث آدمی، یہ اہل حدیث آدمی. اور میں نے اپنے دوران تعلیم میں بھی اور دعوتی میدان میں بھی بزرگوں میں سے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. تو میں تو اس کو ناظرین کو کہوں گا کہ اس پر اپنی اولادوں پر سختی کرنی چاہیے. اور اس سے پیغمبر علیہ السلام، دیکھیں آپ جب اسوہ حسنہ کہتے ہیں پیغمبر کے چہرے سے محبت نہیں ہے کہ یعنی داڑھی والا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، یا عورت کہہ دیتی ہے، بیٹی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی کہ یہ داڑھی والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس داڑھی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے عملی طور پر. زبان سے وہ کہیں ایسا نہیں کہتا، کہتا کہ ہاں بالکل رسول اللہ کی داڑھی تھی. لیکن پچھلے دنوں ایک رسالہ میں بھی ایک مضمون آیا تھا داڑھی کے بارے میں، تو پھر اس کا جواب ہم نے دعوت اہل حدیث کے اندر باقاعدہ چھپایا تھا کہ داڑھی کو کاٹنا چھانٹنا شرعاً ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. مسلمان ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے. اور صحابہ میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کے اندر کس نے داڑھی کو صاف کیا، چہرہ بالکل ایسا بنایا. اور ایک روایت تو وہ شیخ بتائیں گے سندن کہ وہ جو آئے تھے 2 شخص جو داڑھی منڈے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور گورنر نے بھیجا تھا اس کو، اور آپ نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا؟ فرمایا ہمارے بادشاہ نے، ہمارے رب نے. بالکل صاف فرمایا ہمارا ربی، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ میں داڑھی کو رکھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی آتا ہے اہل علم کہ اگر سفیروں کو قتل نہ کیا جاتا تو میں تم اس جرم میں قتل بھی کر دیتا. اور ہمارے ہاں تو اب اس کا تو بالکل ہی
یعنی بہت بڑا فرق آ گیا ہے، اور بڑے جو ہمارے طلبہ ہیں جو تیار ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر دعات، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ دیکھ کر بھی خوف آتا ہے کہ یہ فاضل بھی ہے کہ نہیں، یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں مسند پر بٹھایا جائے اس کو۔ آپ دیکھیں پہلے یہ دعوت کا اتنا، اور یہ تو اب تو سوشل میڈیا آ گیا، دعوت کا اتنا میدان بھی نہیں تھا، دور دراز لوگ سنتے تھے، پہنچتے تھے، یعنی دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کی عملی زندگی دیکھ کر نا جی، اس کے چہرے پر بال ہی نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہی نہ ہو، تو کیسا مسلمان؟ شیخ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اسوہ ہی تو نہیں رہا، صرف اتباع نہیں ہے، معاملہ تو اطاعت تک پہنچ گیا ہے، یعنی حکم آ گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، تو اس سے میرے خیال میں اس کی اہمیت جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں شیخ صاحب؟ ظاہر ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آف اللحیٰ جی وقص الشوارب، اب یہ تو بہت سے الفاظ ہیں ایسے۔ تو جب ہم یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ الامر للوجوب، تو یہ حکم تو آ گیا۔ ظاہر ہے یہ تو، اس پہ تو میرا حال فقہا کی کوئی بحث نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے نہ محدثین کا، وہ تو سب داڑھی کے وجوب کے قائل ہیں، یعنی داڑھی رکھنی چاہیے۔ آپ کو کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی صحابی، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی وہ داڑھی کے بغیر تو تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اچھا دیکھیں، عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، اس کی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں تو پھر یہ دو علامتوں سے ہی پتہ چل سکتا ہے ظاہری طور پہ، باقی تو بس جو کچھ آپ کا ایمان ہے، جو تقوی ہے، جو اخلاص ہے، وہ تو آپ کے اندر ہے۔ جو دوسروں سے نمایاں کرنے والی چیز ہے وہ مرد کی داڑھی ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا ہے، تو لوگ اس کو بھی یعنی بنا لیتے ہیں۔ اکثر مجلسوں میں سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہتے ہیں لوگ یار سارا دین داڑھی میں تھوڑی آ گیا۔ ہاں جی، تو اصل میں یہ ہے کہ یہ دین کی ایک امتیازی علامت اور نشان ہے۔ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ جس دور میں جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ سنت نبوی سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ آپ اس کا پوری حفاظت سے پورا لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی آپ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں وہ اس کو مذاق کرتے ہیں، داڑھی کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر میں یہ کہوں کہ پہلے سے اب زیادہ تناسب ہے داڑھی والوں کا، پردے والوں کا، خواتین کا پہلے سے زیادہ تناسب ہے، تو یہ الحمدللہ یہ ایسے سمجھیں اس کا رد عمل ہے جو لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ اب آپ کو ہر جگہ تقریباً داڑھی والے، حجاب والی خواتین اور داڑھی والے مرد وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایسے سمجھے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ الحمدللہ زیادہ ہے، جو نہیں رکھنے والے وہ پھر ظاہر ہے وہ اعتراض اور اشکال تو پیش کرتے ہیں۔ اور جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ اس دور میں کافر بھی داڑھی رکھتے تھے۔ اچھا اس چیز کو دیکھیں، انہوں نے نیگیٹو لے لیا۔ وہ کیسے؟ جو منکرین حدیث لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس دور میں تو ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، تو یہ داڑھی جو ہے نا اس دور کا ایک رواج تھا، انہوں نے اس بات سے یہ بات نکال لی۔ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے احکام ہیں، جو صحابہ کرام کا عمل ہے، اور جس بات کا شیخ حوالہ دے رہے تھے وہ تاریخ طبری کے اندر ہے اور حسن سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے بھیجے ہوئے 2 لوگوں کے سے منہ اپنا پھیر لیا، جی یعنی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو ایسے نہیں تھے، لیکن ان کا جرم ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان سے فرمایا، یعنی اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ تو کوئی کہے جی وہ تو مکلف ہی نہیں تھے، وہ تو غیر مسلم تھے، تو ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم جو مکلف نہیں تھے ان سے اپنا رخ موڑ رہے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نام بھی لیتا ہے، دم بھی بھرتا ہے، دعوے بھی کرتا ہے، وہ اگر داڑھی سے ایسا کرے یا اس کی اہانت کرے کم از کم، تو یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس چہرے سے پیش ہوگا؟ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس چہرے سے پیش ہوگا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہ اچھا میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات چونکہ چل ہی پڑی، مجھے ایک واقعہ صحیح سند کہہ لیں، ہمارے شیخ ہیں دارالاسلام میں مولانا عبدالجبار صاحب، انہوں نے خود سنایا کہ وہ کسی نوجوان کی نا قبر وہ کھودی گئی کسی وجہ سے، تو اس کی قبر جب کھودی گئی نا تو اس کے داڑھی والی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی وہ نا کوئی چیز تھی، تو یہ فوت ہونے کے کچھ دن بعد ہی کوئی کھودنی پڑی، کوئی کیس کا معاملہ تھا، کیا تھا، وہ کھولی۔
اچھا اس کے بعد وہ انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یار اس کی تو داڑھی ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو پھر وہ جب قریب ہوئے وہ حرکت ہو رہی تھی چیز، تو یقین کیجئے یہ یعنی میں نے جیسے کہا یہ صحیح واقعہ ہے یہ. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچھو اس جگہ پہ چمٹے ہوئے تھے. اور مجھے لگتا ہے جو لوگ اہانت کرتے ہیں داڑھی کی، یعنی ایک تو ہوتا ہے عملی کمزوری، اللہ میں یعنی اس معاشرے میں حالانکہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے داڑھی کی نا کسی انداز سے اہانت کر دی جاتی ہے اور داڑھی والوں کو معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے. تو شاید ایسے لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے ساتھ صحابہ کرام کی جمیع صحابہ کی سنت کے ساتھ استہزاء بالدین کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہ تو اس میں آ جاتا ہے. قل باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے مذاق کے جی کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جائے. اور ہمارے حافظ عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس کی شلوار اوپر نہیں اور چہرے پر داڑھی نہیں اس کو کھڑا کر لیں، اور ایک ہندو کو کھڑا کر دیں، ایک انگریز کو کھڑا کر دیں، اور کسی کو کہیں کہ ان میں سے مسلم کون ہے، تو کیا پہچان ہوگی؟ ہمارے معاشرے میں نا کچھ چیزیں پکی ہو گئی ہیں کہ بچے کی ختنہ کروانی، ختنہ ہی سنت ہے، بغیر ختنہ کے بندہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن وہ کوئی مسلم گھرانہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی بچے کی ختنہ نہ ہوئی بھی ہو، ہاں تو مسلمان کرو اس کو. حالانکہ شیخ سے پوچھے کہ وہ فرض اس نوعیت کا. حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کیا وہ چادر اٹھا کر دیکھے گا اور بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ یعنی اتنا یہ فرق ہے، تمیز ہے آپ کا اور ہمارا اور کافروں کا، مسلمانوں کا، کہ یہ مسلم ہے یہ کافر ہے. جی چہرے سے پتہ لگ رہا ہے اور لباس سے پتہ لگ رہا ہے. اور میں پڑھتا تھا جب، تو ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا، ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس اپنے دوست کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے. اس نے کہا نہیں، اس کی شلوار ٹخنوں سے نہ اوپر ہے نہ نیچے، تھوڑی سی. میں نے کہا یہ اہل حدیث ہے کیونکہ اس کی داڑھی میں نے کٹنگ نہیں دیکھی ہے. تو وہ گزر گئے. تو ہماری اس نے کہا جی اگر وہ اہل حدیث ہوا تو پیپسی پلائیں گے ہم آپ کو. ہم اسے آگے سے پکڑ لائے، بٹھایا ان کو. بٹھانے کے بعد پوچھا کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ اس نے کہا جی میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ. تو ہم ایسے پہچان لیا کرتے تھے. یعنی عام جتنے فرقے ہیں اس کے اندر جو ہمارا قرآن و سنت والا فرقہ وارث ہے جو نبیوں کا، اس کی تو پہچان ہوتی تھی. یہ اب ہمارے کسی خطیب کی پہچان سے نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہمارا ہے کہ کسی اور کا ہے. تو اس پر تو مسلمانوں کو بڑی سختی سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور چہرے پر داڑھی رکھنا اور عورت کا پردہ کرنا اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے. یہ سمجھیں تہذیب حاضر کے مقابلے میں آپ ایک پیغام دے رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا نہ بھی ہو تو آپ بھرپور پیغام دے رہے ہیں انہیں کہ یہ ہم مسلمان. شاہ صاحب ابھی تک کی گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک مسلمان جو محبت رسول کا دھم بھرتا ہے اسے ظاہری طور پر بھی سنت رسول کو اپنانا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں دیگر چیزوں کی طرف کہ اسوہ حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اور کون کون سے پہلو ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنائے گا؟ آپ کسی مسلمان کا ٹیسٹ لینا چاہیں نا تو خوشی اور غمی پر لے سکتے ہیں. پتہ لگ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، شیخ نے آیت کریمہ پڑھی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کسی بھی گھرانے کو ٹیسٹ کے لیے خوشی کے موقع پر دیکھ لیں، اگر اس کی ساری خوشی ہندوانہ رسم و رواج سے بھری پڑی ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ نام کا مسلمان. اللہ کے ہاں نام نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں نام نہیں چلتا، شریف نہیں چلتا. علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شریف تو یہ بھی ہے اور ایک اور بھی شریف ہے. فرق کیا ہے؟ نام نہیں چلتا. غمی پر آپ دیکھ لیں، آپ پوری وہاں پر وہ چٹائیاں بچھا دیتے ہیں وہاں پر، یعنی ابھی میت موجود ہوتی ہے اور آپ کے کھانے باقاعدہ ایک ٹیم اسی جگہ پر دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ وہاں پر ان کو چیک کر دیکھ لیں. اور جنازے پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا. اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم
میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ مسلمان کو دیکھ لیں کہ اس میں مسلمان کو تو میں نے شروع میں جو کہا تھا، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل بنا کے رکھے کہ یہ اور آج پچھلے دن ایک جگہ پر نا بحث چلی تو انہوں نے کہا جی یہ تو مستحب ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر کئی چیزیں جو امتیازی نشان تھے مسلمانوں کے وہ چھوڑ دی، انہوں نے کہا واجب ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اور شیخ نے شروع میں بھی کہا اگر ہم اس پر جائیں گے تو شاید ہی کوئی، میرے خیال میں ارکان اسلامی بچ جائیں گے صرف، باقی تو ای الاعمال افضل جو ہے افضلیت کو تلاش کہاں کرنا، وہ کہتے ہیں یہ تو چھوڑیے سب چیزوں کو۔ جیسے ایک جماعت باقاعدہ وہ داڑھی کو کہتی ہے تو عادت تھی، جی جی، یہ عادت تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی، تو ہمیں 40 قدموں سے اگر نظر آ جائے کہ چہرے پر بال ہیں تو کام مکمل ہے، حالانکہ کسی صحابی کا ایسا عمل موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ یاد ہے کہ میری پچھلے دنوں ساس والدہ فوت ہو گئی، تو جنازے کے لیے میں گیا پڑھانے کے لیے، تو ہمارے ہاں سیدوں میں آدھے سید سنی ہیں اور آدھے شیعہ ہیں، تو وہاں 2 جنازے ہوتے تھے۔ میں نے کہا جنازہ ایک ہی ہوگا اور میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا زیدی پڑھائے گا، ہم پڑھیں گے۔ تشیع کہنے لگے ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جنازہ جہری پڑھایا، تو میری عادت ہوتی ہے کہ میں ہر جنازہ بھی جہری پڑھاتا ہوں، تاکہ یہ دعوت ہے، ایک دعوت ہے، اور اس میں بڑے ہمارے لوگ توحید پرست بنے۔ میں نے جنازے کے بعد نا اعلان کر دیا کہ کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کھانا بالکل گھر میں نہیں ہوگا۔ شام تک ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، بارش، وہ رسا، ان کے بیٹے، ایک آدمی بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا کہ دعائے خیر کرائیں، سب وہیں جنازے سے چلے گئے۔ کہتے جی کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کرنا جا کے وہاں پر، وہ دعا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات ثابت ہوئی، اور میرے ہم زلف نے کہا کہ شاہ صاحب کوئی بندہ نہیں آیا، سارے آپ نے بھگا دیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بھگایا، میں نے تو کہا آئیں لیکن یہ کھانا نہیں ہے۔ اور 3 دن تک وہی جو انتہائی قریبی لوگ تھے 1-2 دفعہ آئے۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت۔ ہمارے مدیر تھے شیخ، سعودیہ میں آپ جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ریاض میں، تو ان کے والد فوت ہو گئے، قبرستان میں دفنا کے وہ کہنے لگے بھی جس نے مجھے ملنا ہے نا یہیں پر مل لو، تعزیت کر لو بس، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو میرا پیغام ہے میرے گھر کوئی نہ ہے، میں مسجد میں فنا میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں آئے مجھے وہیں آ کر ملاقات کر۔ صاحب کہاں دیکھو نا وہ جو حدیث آتی ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر کہ جابر کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ اب سنت کیا ہے؟ کیوں؟ میت نے ان کو مشغول کر دی ہے۔ آج میت کتنی دیر مشغول کرتی ہے؟ نہلانا، کفنانا، دفنانا، 1 وقت ہو گیا، زیادہ کریں گے 2 وقت۔ اس وقت ان کے ورثاء کو کھانا پہنچانا ہے، وہاں پورا گاؤں آ کر بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان بالکل نام کے رہ گئے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، پیدائش ہو، موت ہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پوچھنا چاہیے۔ شاہ صاحب اس کے حوالے سے جب ہم خوشی غمی کی شاہ صاحب نے بات کی، رسومات کی، تو لوگ جو ہے نا وہ ایک عذر پیش کرتے ہیں خوشی پر بھی اور غمی پر بھی، کہتے ہیں جی خاندان والے رشتہ دار نہیں مانتے، ان کو بھی تو آخر رکھنا ہے، تو اس کا کیا ہم کریں؟ دیکھیے جہاں پہ یہی تو ہمیں کہا گیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموہا، یعنی یہ ساری ایک ایک چیز کو گنوایا جو رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو۔ تو شاید ہم اسی انتظار سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی سوچ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو دیکھ کے اپنا رخ بدل لیں۔ شیخ نے وہ حوالہ دیا نا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب مشرکین میں سے۔ وہ کہنے لگے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، نہیں ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ انہوں نے کہا تم جو نہیں جانتے وہ بھی سکھایا ہے ہمیں، یعنی تمہارے پاس اب تک جو معلومات ہیں نا وہ کم ہے، یہ بھی معلومات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ قضاء حاجت کے وقت اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیے۔ جی انہوں نے مزید بتا دیے۔ اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بیعت لی تھی کہ اللہ نخافہ
فی اللہ لومۃ لائم، ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے کبھی خوف نہ کھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں آج میڈیا نا تو یہ ہمیں ملامت دلواتا ہے، یار یہ تم سنت اختیار کر رہے ہو، یہ اب کون سا دور ہے، اب یہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم نے اپنی زندگی کا حساب لوگوں کو نہیں دینا، ہم نے اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ ہم نے قبر میں لوگوں کا نہیں کہنا، بلکہ جو کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، اس کا بھی حال جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، دیگر میں کچھ تفصیلات بھی ہیں، وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو ان ہستی کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یہ جو منافق یا بے دین ہے وہ کیا کہے گا کہ اقول ما یقول الناس، کہ میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے بس۔ تو یہ لوگوں کا کہنا، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ اس پہ اس کو نجات مل جائے گی کہ لوگ جو کہتے تھے وہی تو کہتا تھا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا۔ یہ آج وقت ہے کہ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، مقارنہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو وقت بھی دے سکتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو ادھر کہا جائے گا کہ اچھا تو نے نہ پڑھا اور نہ سمجھا، تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ لوہے کے ہتھوڑے، اور وہ پھر اس کے سر پر مارے جائیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ کہا جائے گا، اور یہ حدیث میں ہے کہ اس کی آواز ہر کوئی سنتا ہے جن و انس کے علاوہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اپنا ایک ذہن بنانا ہے، ایک سوچ ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں۔ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان جو وجود میں آیا یہ بھی تو اسی کی کڑی ہے نا، اس نظریے کی ہے، اس فکر اور سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بخشا، اور آج ہم اسی میں آ کے کہتے پھریں کہ جی ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک نا کتاب باقاعدہ ایک شخص نے لکھی ہے، رائٹر کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے عنوان ہی یہ رکھا ہے۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی عاقبت بھی خراب کی ہے، اپنی دنیا بھی خراب کی ہے۔ یعنی آپ کو ایک پسند ہے آپ سمجھیں جی آپ کو گنے کا رس بڑا پسند ہے، وہ آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ نہیں پیتے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا آپ آم کھانا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کھاتے، یار لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی آپ کتنی ایسی حسرتیں اپنے اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کی وجہ سے میرا خیال اپنے دنیا کے معاملات اور خصوصاً اپنے دین کے معاملات کو پس پش ڈالنا یہ کسی ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس دور میں بھی میڈیا تھا، اس دور میں بھی اشعار کہے جاتے تھے، اس دور میں بھی مسلمانوں کی تضحیک ہوتی تھی، اس دور میں بھی یہ سب کچھ تھا جو آج ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی موقع پہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم سے کیا کہیں گے، کوئی ایسی پرواہ نہیں کی گئی، بلکہ جو شریعت کے احکام تھے اس کو اسی طرح بجا لایا گیا جس طرح اس کا حق تھا، اور اس میں کوئی بھی انہوں نے ایسا فرق نہیں رکھا۔ شیخ صاحب، اگر کوئی شخص ایسے موقع پر ڈٹ جاتا ہے، سنت رسول کی اتباع کرتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے فوائد اور ثمرات، نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں نا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جی کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جی ایسے ہی آپ کو ایک اس کے فوائد سناؤں کہ ہمارے ہاں جب وہ میری والدہ فوت ہوئیں، ساس والدہ، تو ان کے گھرانے میں کچھ دوسرے بھی افراد تھے، تو وہاں رواج بڑا عجیب میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں آ کر دعائے خیر کریں جی دعائے خیر ہوگی، میرے خیال میں ایک منٹ کی بھی مشکل سے، اچھا جی جڑے پہلے مر گئے نے انہاں دی دعائے خیر کرو جی، وہ اس علاقے کی زبان میں وہ 3 یا 4 دفعہ وہ دعائے خیر ہوتی۔ اچھا میں اسے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کہا، برادر ان لا کو، سید ذوالقرنین بخاری، میں نے کہا یہ سنت ثابت نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے؟ کہ بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا دعا نہیں ہوگی یہاں پر۔ اچھا ہم اللہ کی شان ہے، ہم چاروں بھائی وہاں پر موجود بھی تھے، اور ہماری وجہ سے اللہ نے اہل حدیثوں کی بہت بڑی تعداد بھیجی وہاں پر، یعنی سنت کی اہمیت اب دیکھے۔ اب جو آتا نا تو وہ دیکھتا بھی یہ ان میں سے آپ آ گئے ہیں، شیخ آ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں جی
کوئی دوسرے جو وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. تو وہ بیٹا انہوں نے کہتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اچھا ہم 3 دن ادھر رہے تو 3 دن تک کسی شخص نے ہاتھ نہیں اٹھائے. وہ اتنے لوگوں کو اچھا یہ واقعی مسئلہ ہے, یہ واقعی یہ بالکل یہ کوئی دعا ہے. دعا تو نہیں, دعا تو دل سے ہوتی ہیں. آپ تو 1 سیکنڈ میں دعا کر دیتے ہیں. اور ایک شخص نے, میں ایک جگہ پر اور گیا فوتگی پر, وہ بھی ہمارے سید برادری کی تھی, تو مجھے گھنٹہ بیٹھنا پڑا. تو لوگوں نے وہ دعائیں کی, وہاں ان کے عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور رشتے میرے ماموں بھی لگتے تھے, سسرالی ماموں. تو ان میں سے ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, تو اس نے کہا شاہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں پوچھے. کہتے جی آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتنے پختہ ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی اتنے حضرات میں ہاتھ نہیں اٹھائے. میں نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے, اور آپ شاہ صاحب سے پوچھ لیں جو ان کے حالی بیٹھے ہوئے تھے. وہ چپ. وہ کہنے لگے بس یہ دیکھو نا لوگ آتے ہیں, چلو جنازہ جس نے نہیں پڑھا وہ پھر دعا کر لے. میں نے کہا نہیں, یہ بتائیں کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ سب کو خبر ہوگی. اس نے کہا میں آپ کی اس پختگی پر آپ کو داد دیتا ہوں. اس نے مجھے لان تان نہیں کی. لوگ سمجھتے ہیں اگر صحیح انداز سے انہیں سمجھایا جائے. تو میں نے کہا آپ جنازہ جو کر آئے ہیں وہاں دعائیں مانگ کر آئے ہیں نا, آپ وہاں تو مانگتے نہیں ہیں, اور یہاں کر آپ یہ بدعت کرتے ہیں. تو جتنی دیر پھر میں بیٹھا رہا تو وہ جو ان کے بزرگ تھے وہ بھی ہاتھ نیچے ہی کرتے رہے کہ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, پھر مسئلہ چھڑ جائے گا. تو آدمی اگر ڈٹ جائے نا جی اپنے مسئلے پر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے نا جی, اللہ کبھی اس سے نہیں کبھی نہیں چھوڑ. اور ہماری تو عملی زندگی, کیونکہ ہم ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے, پھر صاحب کے ہمارے حالات ایسے تھے, تو ہم نے تو یہ عملی طور پر دیکھا ہے, اور اتنے فائدے ہوئے ہیں, اتنے کہ اللہ نے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو توحید کا فہم عطا فرمایا. آپ سنت پر ڈٹ جائیں, لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگوں کی شیخ نے سے کہا نا, لوگوں کی پرواہ نہ کہیں. وہ کتاب بھی جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کہیں گے. میں یونیورسٹی میں اس حلیے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا شیخ, میرا رول نمبر 1 تھا, ٹاپر تھا نا. 65 لڑکے لڑکیاں کو ایجوکیشن, شلوار میں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی, داڑھی میری اتنی لمبی ہوتی تھی. تو مجھے پیچھے سے کہتے کچھا پہن لیں, آوازیں کستے تھے. تو میں پھر شلوار نیچے کر لوں. سبحان اللہ و بحمدہ. چیئرمین کو شکایت لگائی گئی کہ یہ ہماری کسی ویلکم پارٹی میں, کسی تھینکس پارٹی میں کبھی نہیں آئے. تو آپ ان کو ذرا, وہ آگے اللہ کی شان ہے, وہ بھی اہل حدیث تھے. انہوں نے مجھے کھڑا کر لیا, رول نمبر 1 کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا یہ 2 سال آپ کے یہ پیریڈ ہوتا ہے, آپ یہ کیسے آپ رہتے ہیں ایسے, آپ کبھی ان کے بلانے پر نہیں جاتے, کبھی چائے پہ نہیں جاتے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کیا رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ بس چپ ہو گئے نا. اگر اجازت دیتی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, اور اگر میں انہیں کے اندر شامل ہو جاؤں تو پھر اسلام کون پھیلائے گا. امام احمد رحمہ اللہ کو چچا نے کہا تھا کہ تھوڑی سی نرمی دکھا دیں. انہوں نے کہا یا عم اذا العلماء تقیۃ والناس جہال کیف یتبین. حق پھر کیسے واضح ہوگا. تو ہر مسلم مواحد کو دین پر اسوہ حسنہ پر پختہ ہونا چاہیے, تاکہ کافر بھی دیکھے کہ یہ مسلمان اپنے دین اور نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. شاہ صاحب, سنت رسول کا لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکامات ایسے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں. لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ وہ دور پرانا تھا, اب دنیا ترقی کر گئی ہے, سائنس نے ایجادات نئی کر لی ہیں, تو یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ دقیانوسی خیالات ابھی بھی پیش کرتے ہیں, اور ہمیں ان سنتوں کا جو کہ 1500 سال پرانی ہیں ان کی اتباع کا ہمیں کہتے ہیں. تو اب وہ کوئی نئی چیز ہونی چاہیے. اگر مطلب کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اس میں کیا حرج ہوگا, اب دنیا ترقی کر گئی ہے تو یہ مولویوں کو چھوڑ دینا چاہیے ان باتوں کو. اس کے بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے. اچھا, اس میں تو پہلی بات تو یہ ایسے لوگوں سے پوچھنی چاہیے کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پیغمبر مانتے ہو؟ قرآن کو قیامت تک کے لیے آخری کتاب مانتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین مانتے ہو؟ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اور یہ بھی مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی ہے، آداب بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، تو اب اس کے بعد گنجائش کیا رہ جاتی ہے کسی نئی چیز کی؟ پہلا تو یہ بات ہے۔ جی اصل میں جو ایسے کہتا ہے نا، وہ یقین کریں اس کو، وہ ابھی ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھ نہیں پایا، وہ قرآن کے آخری کتاب ہونے کو سمجھ نہیں پایا، یہ مہیمن ہونے کو نہیں سمجھ پایا، وہ اس وجہ سے اس کے اندر نا ایسے اشکال پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر سب سے بہتر کسی کی سیرت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ پرانے، اچھا ہم اپنی بات کریں نا، اپنے کسی بڑے کی کریں، جی ہمارے والد ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے فلاں امام صاحب ایسے کرتے تھے، پھر تو چلیں آپ کہیں جی یہ ان کی ذاتی سوچ ہے۔ جب ہم بات ہی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب ہم بات ہی کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور بات بھی سندن مستند معتبر طریقے سے ثابت ہو اور مستند روایات کے اندر موجود ہو، قرآن مجید کے اندر موجود ہو، پھر ایسی بات کہنا، میں تو یہ اس کو بہت بڑی جرأت ہے، جرم اور ایک جسارت سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی یہ سوچ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر چلیں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کہنا اور ایسا ایک تصور پیش کرنا، یہ بہت بڑی آج کل کی ایک جسارت ہے جو نئے ذہن اور نئے سوچ اور فکر میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بلکہ لوگ جو مفکرین ہیں، جو مسلم مفکرین ہیں، وہ بات لکھ رہے ہیں کہ اب جو پیدا کی جا رہی ہے نا لوگوں میں بات، وہ ہے شکوک و شبہات کی، کہ جی پتہ نہیں یہ لکھی بھی تھی کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی کہ نہیں، یا اپنی عقل کو اتنا بڑا بنا لیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسے تھا، اب نہیں ہو سکتا، یعنی مفروضوں پہ وہ کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے کرتے چلے جانا، یہ ایسے سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ بھی دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس عہد کو جو کلمے کی بدولت ہم نے کیا ہے اس کو پس پش ڈالنا ہے کہ ہم اچھا دیکھیں، ان سے پوچھے کوئی کہ رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، یعنی رسول ہونے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اور اسی لیے تو پہلے ادوار کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ تم جو ہے نا ہم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کریں، وہ اسی لیے تو کہتے تھے، وہ اسی لیے کہتے تھے کہ ہم اچھا اپنے جیسے کی ہم اطاعت کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ تو یہی وہ بات ہے جو آج جو ہے نا مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو طریقہ یا یہ سوچ اور فکر کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ دیکھیے عمل اور کردار، انہوں نے کسی بھی موقع پہ یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھیے آپ حضرت ابو بکر ایک اہم مہم روانہ کر رہے تھے حضرت اسامہ کی، تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ اب وہ صورت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اب مختلف قسم کے فتنے ہیں اور اشکالات ہیں اور یہ ایسی صورتحال ہے، تو آپ نہ بھیجیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا حق تھا کہ وہ یہ کہتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، تو انہوں نے پھر وہ بھیجا لشکر اور یہ کہا کہ اگر پرندے بھی آ کے میرے جسم کو نوچ لیں گے تو پھر بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، میں وہ کام ضرور کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیا پڑے۔ اثرات یہ پڑے کہ آس پاس روم اور فارس ان کو یہ خبر ہو گئی کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو پیروکار ہیں انہی کے مشن پہ گامزن ہیں، اور یقیناً مدینہ میں اتنی قوت ہے نا کہ وہ باہر بلقاء فلسطین کی طرف یہ لشکر روانہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر قوت اب موجود ہے۔ اور اسی طرح دیگر بہت سے مراحل ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ کیسے ہوگا، اور اب دور وہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عمر کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے، ان کے پوتے نے ان سے کہا، بیٹے نے، کہ اب وہ دور نہیں رہا، اب ہم اجازت نہیں دیں گے عورتوں کو مسجد جانے کی۔ تو انہوں نے ان سے ساری زندگی کلام نہیں کیا اس بات پہ، صرف اس بات پہ تم نے یہ کیوں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کہ اب وہ دور نہیں رہا۔
حالانکہ اس دور میں اور اب میں بہت فرق ہے. یہ اب کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ جی اب تو بہت فرق آ گیا, اب یہ ہے, لیکن ہم اس کو وہی ابن عمر کی بات, اسی کی سوچ اور فکر کو لے کے آگے بڑھیں گے. نہیں, دور جو بھی ہو ہم مسلمان ہیں, ہماری بنیادیں مضبوط اسی طرح ہو سکتی ہیں. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی, صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی, یعنی اس کے پاؤں, اس کی جو جڑیں ہیں وہ اسی طرح مضبوط زمین میں دھنسی ہوئی ہیں. تو انہی پابندیوں میں رہ کر, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی اپنے بنیادوں سے جڑ کے جو ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے, شریعت ہمیں اس کا کہتی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اب دور بدل گیا ہے تو اب ایسے نہیں, تو ایسے سمجھیں کہ ایسے لوگ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں سمجھ رہے, وہ کسی اور کے منتظر ہیں. اور یقین کیجئے جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے ٹھوکر ہی کھائی, وہ چاہے سر سید احمد خان ہو, چاہے پرویز ہو, چاہے وہ غامدی ہو, یا کوئی بھی ایسے نظریات کے حامل, انہوں نے ہمیشہ ٹھوکر ہی کھائی ہے جنہوں نے اس کو, اس در کو چھوڑا, یا اس دین کو چھوڑا, یا اس جو ہے نا سوچ اور فکر کو چھوڑا. شیخ صاحب, لوگ حدیث رسول, سنت رسول کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں, کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اور حدیث کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ قرآن کے ماننے والے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ومن احسن, قرآن میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے اس قرآن کو بھی حدیث کا ہے. جس کو حدیث سے ہی چڑ ہو, سنت سے ہی چڑ ہو, فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اور یہ فکر موجود ہے. اور وہ ایک شیخ محمد ہیں, وہ صرف وہ قرآن کا صرف اسی سے گفتگو کرتے ہیں, اور قرب قیامت کی نشانی بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بیٹھا ہوگا ایک شخص اور کہے گا بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے, فرمایا سنت سے پکڑنا. اور حضرت عمر کا واقعہ بھی موجود ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی تم گفتگو کرو ان سے تو پیغمبر اسلام کی سنت سے, سنت کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگے گا نا. جب پہلی وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مجھ پر جبریل امین آئے, اگر آپ سنت سے یہ ہٹ جائیں گے تو قرآن کو کیسے سمجھیں. اور بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. جو درخت کھجوروں کے چھوڑ دیے ہیں اور جو کاٹ دیے ہیں تم نے اللہ کے حکم سے, پورے قرآن میں کہاں پر موجود ہے, کہاں سے ملے؟ حدیث سے گویا ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع موجود تھی نا. تو لوگوں کو حدیث کی طرف لے کر آئیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں, اور اہل علم کا قول ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, سنت, حدیث کی ضرورت ہے. اور اہل توحید کو اس حدیث پر خوب محنت کرنی چاہیے. جو یہ کہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی, آپ دیکھیں نا خطبہ شیخ نے پڑھا ہے, ہر رسول اللہ کا سنت جو ہمارے دعات پڑھتے ہیں ممبر پر جمعے کے دن, یا خطبہ مسنونہ یا خطبہ نکاح, اس میں احسن الکلامی کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں چیزیں موجود ہیں. قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہمیں اس فکر کی باقاعدہ رد کرنا چاہیے, اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی اجاگر کرنی چاہیے اہمیت کو. پھر شیخ صاحب, قرآن ہی تو ہمیں کہہ رہا ہے, یعنی اتباع رسول کا درس دے رہا ہے اور اطاعت رسول کا درس دے رہا ہے. ہم ان آیات پر کیسے عمل کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب اس آیت کے اوپر ہم حدیث کو مانے بغیر کیسے عمل کریں گے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بات کو مانو, تو وہ یقیناً ہمیں احادیث میں ملے گی. اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ ان باتوں کو نا وہ اور پیرائے میں لے جاتے ہیں. یہ خذو ما آتاکم الرسول فخذوہ, اس کے متعلق عوام کے اندر یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے تھے. وہ کہا جا رہا ہے, ایک حصی چیز کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خزانہ تمہیں دیں وہ لے لو, جو آپ غنیمت دیں وہ لے لو, کھجورے دیں وہ لے لو. اور اب بھی وہ دیتے ہیں. یعنی اس کو اس پہ رائے میں لے گئے, حالانکہ وہ تو کہا جا رہا ہے جو حکم دیں اس کو پکڑ لو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا. اور ان عورت کا واقعہ بھی جو آئی تھی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ وہ مسئلہ, آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا, میں 3 دفعہ پڑھ کر آ گئی ہوں. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ. شیخ صاحب, آج کل ہمارے حکمران بھی نام لیتے ہیں مدینے کی ریاست کا,
تو اگر ہم اسوہ حسنہ کے تحت یہ بات کریں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل دیا کہ جس میں امن ہی امن تھا، سلامتی ہی سلامتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خدشات کا شکار ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دیں گے کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو ہم کیسے اسوہ رسول سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی خوبصورت ہے، ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور جو بتوں کی عبادت ہے نا اس سے اجتناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں نا تو قدم قدم پر مکہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے توحید کو اپنایا، اللہ نے اس کی برکت سے امن دے دیا۔ ہم اسے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ بنا دے، ہماری دعائیں ہیں، لیکن بنانے کے لیے ہمیں پھر آپ والی بات کہ اسوہ حسنہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اسوہ حسنہ میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جا کر قولو لا الہ الا اللہ کہ عبادت کسی پتھر درخت کی نہیں ہوگی، اور ہمارے ہاں غیر اللہ کی عبادتیں بھرمار ہیں، ہر ایک اپنا الہ اور مشکل کش ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت یعنی یاد رکھیں ناظرین، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان کا مظاہرہ کریں، ایمان لے کر آئیں اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں، اور وہ شرک کے بغیر، شرک کی مذمت اور اس کو چھوڑے بغیر نہیں، تو وہی نہیں سکتا ایمان، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اسباب، پہلے تو سب کی نفی کرنی پڑے گی کہ جن کو تم الہ اور مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے ایک تاریخ میں ہمارے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی، معیشت تباہ اب بھی ہوئی بھی ہے، پہلے بھی وہ چلتی آ رہی ہے، تو ہمارے ایک اہل توحید ہمارے مسجد کے نمازی دکتور ہیں، بڑے زبردست، آج کل لاہور میں ہی سیٹل ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ان بزرگوں کو کہیں نا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑی ساری سونے کی بنا دیں، ساری معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہم ان سے جا کر مانگتے ہیں، اور رب کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مختصر اور جامع نصیحت کیجئے، فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اللہ پر ایمان، ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں، ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ صحابہ کا اللہ پر کتنا ایمان تھا، انہوں نے غیر اللہ کو چھوڑا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے امن کی بارشیں کر دی تھی۔ اور جب قرب قیامت کے قریب دوبارہ اسلام غالب ہوگا تو پیغمبر علیہ السلام کی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک پھل پوری وادی والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، برکتیں ہو جائیں گی کہ شرک بالکل نہیں ہوگا زمین پر، سب لوگ مسلمان ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں گے۔ تو ریاست مدینہ اگر حکمران بنانا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اپنے اکابرین کی قبروں کو عرق غلاب سے دھونا ختم کرنا ہوگا۔ جو شخص اپنی قبر سے مٹی کو نہ ہٹا سکے، اس کی ہم قبر کو عرق غلاب سے دھو کر اسے شفا کا پانی سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، ریاست مدینہ کیسے قائم؟ دیکھیے آج بھی سعودی عرب پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر فلاں کوتاہی ہے، فلاں کوتاہی ہے، فلاں کوتاہی ہے، لیکن کسی قبر کی عبادت نہیں ہوتی، توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو اللہ کی توحید۔ آپ دیکھیں گے وہاں آپ جائیں نا، عمرے پر جائیں، حج پر جاتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ۔ ایک مصری میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، بیت اللہ میں ناراض ہو گئے نا ایک دوسرے سے، تو وہ اسے تلاش کر رہا ہے کہ بھی تم کدھر ہو، وہ غصے میں اس کے پاس بائی چانس ادھر قریب تھا، وہ غصے میں کہتی ہے لا الہ الا اللہ یعنی غصے کے اندر، ہم غصے میں کیا کہتے ہیں؟ گالیاں۔ معاشرے کے اندر نا ریلیکس ہونے کے لیے سگریٹ، ٹی وی، فحاشی، اور وہ توحید والے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ۔ تو ریاست مدینہ بنانے کا سب سے پہلا قدم جو ہے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کے دیجئے،
لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی ان قبروں کو اور ان بتوں کی اور درختوں کی پوجا. ہم نے دیکھو وہ جو سانگلا ہل تھا, سانگلا ہل کے اندر میں وہاں پر گیا تو جب وہ درخت کاٹ کر لائے وہاں پر, وہ میرے اسلام آباد کے تھے نا لوگ, پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ شاہ صاحب یہ ساری صفائی ہوگی, آئیے. ہم نے درس دیا, ہم نے بتایا کہ یہ درخت بیچارہ سوکھ گیا, یہ کسی نے کیا کچھ کرنا ہے, کیا کر سکتا ہے. اور وہاں کتنے لوگ مسلمان ہوئے, عقیدہ توحید پہ آئی ان کا. امن کا گہوارے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ شرک کی مذمت کریں, اور آپ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا اللہ نے نہیں بھیجا جس نے توحید سے پہلے کوئی اور پیغام دیا. بے صد کا مقصد ہی اللہ کی توحید ہے, اور جس نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اللہ نے اس کے نعمتوں کی بارش کر دی, کا گوارا بنا. شاہ صاحب اسوہ رسول کا ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو افراد ہیں مسلمان آپس میں, ان کی باہمی محبت, اتفاق, اتحاد ہے, انتشار نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان نہ ایک دوسرے سے ان کی زبانوں سے محفوظ ہیں مسلمان, نہ ہاتھ سے محفوظ ہیں, نہ عزتیں ہماری محفوظ ہیں دوسرے مسلمانوں سے. ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہے, اور گالم گلوچ ہو گئی, ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی ہو گئی, عزتوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھلواڑ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے آپس میں. تو اسوہ حسنہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ اصل میں دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا ہے کیوں, اور دوسرا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ایسا ہونے کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے, سیاسی نظام کہہ لیں, وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. اس کا یہ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ خلافت راشدہ ہے, جو بھی خلیفہ بنتے تھے اس کے بعد بات ختم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسرا دعوے دار اٹھے تو اسے قتل کر دو. جی جی. تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کرنے کا حکم کوئی معمولی نہیں ہے. نہ اس نے کفر کیا ہے, نہ اس نے مرتد ارتداد اختیار کیا ہے جو اسلام ہے, نہ اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہے. اب یہ چوتھی صورت جو اس کے متعلق کہی گئی ہے, اتنی اہم بات وہ کیوں ہے کہ وہ اگر اٹھے گا تو اس کے ساتھ اور بھی اٹھیں گے, معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا. اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے تو یہ حکم تھا کہ کوئی دعوے دار بھی نہ اٹھے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کا تقاضا یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اقتدار میں ہوتی ہے, دوسری اپوزیشن ہوتی ہے. دیکھیں وہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں نا, ان کو اس وقت مہنگائی نہیں لگ رہی ہوتی. جب وہ نیچے اترتے ہیں تو بڑی مہنگائی لگتی ہے. اچھا اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی سب کچھ. اقتدار میں کہتے ہیں جی بڑی ترقی کر رہا ہے پاکستان, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستان تو بس ڈوب گیا ہے. پاکستان اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, وہی تقریباً صورتحال ہوتی ہے. تو یہ اس نظام کا لازمی حصہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. تو پہلے تو اس نظام کو اتارنے کی ضرورت ہے اگر ہم امن چاہتے ہیں. تو پہلی تو یہ مین بات ہے. اگر کوئی اس کی اجازت بھی دیتا ہے تو وہ اسی حد تک دیکھتا ہے کہ اسلامی نظام کے قائم ہونے سے پہلے چلو یہ ایسا کرتے ہیں, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی دوسری جو بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا مسلمانوں میں پیار اور محبت کا, آپ دیکھیں ان میں کتنی لڑائیاں تھیں, کتنے جھگڑے تھے, کتنی جنگیں ہو چکی تھیں. اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں جو اوس اور خزرج کی لڑائیاں تھیں, کتنی لڑائیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محبت بھرا پیغام دیا, وہ ایمان کی لڑی میں ایسے پروئے گئے. او کیا کہتا ہے وہ اقبال بھی کہ غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. وہ ایسی پیار اور محبت کی ایک فضا قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, کہ اگر آپ زمین بھر میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے تو ان میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال لی. یہ اللہ جو الفت ڈالتا ہے نا, وہ اس کلمے کی بنیاد پہ ڈالتا ہے, اس نظریے کی بنیاد پہ, جب لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. آج دیکھیے جیسے شیخ فرما رہے تھے, میں تو اس وقت بھی کہنے لگا تھا کہ جتنے ہمارے دربار ہیں یہاں پہ, تو ان سب کا جو تعلق جڑتا ہے نا, وہ سب تقریباً اپنے آپ کو سید اور شاہ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, سید شاہ صاحب, فلاں شاہ صاحب کا دربار ہے فلاں, اور ان کا رابطہ حضرت علی سے نسلاً پہنچتا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی سے فرمایا تھا
کہ میں تمہیں ایک مہم پہ روانہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی قبر تم نے اونچی نہیں چھوڑنی. تو حضرت علی نے اپنے عہد کے اندر جب وہ خلیفہ تھے ابو الحیاج اسدی کو بھیجا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں تمہیں اس مہم پہ نہ بھیجوں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. پھر انہوں نے بھیجا اور انہوں نے وہ کام کیا. یہ کیوں تھا؟ حالانکہ وہ عہد تو بڑا شاندار تھا، صحابہ کا عہد تھا، تابعین کا عہد تھا، اس میں ایسا تصور نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جو شرک کی طرف انسان کو لے جائے. تو اللہ تعالیٰ الفت اس وقت ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ توحید کے سچے حامل بن جائیں. یقین کریں توحید کا کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا، آپ کو ایسی اس سے محبت اور چاہت ہوگی کہ یار یہ ہمارا اہل توحید بھائی ہے، یہ سنت میں ہمارے موقف میں بالکل ساتھ ہے، ہمارا ایک موقف ہے، تو آپ کو اس سے پیار ہوگا. یہ جو الفت ڈالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اور اسی الفت کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر یہ سارے رابطے قائم ہوئے، ایک دوسرے پہ ترجیحات. دیکھیں کہ کیا سا پیارا ایک ماحول تھا کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ آپ میرا آدھا مال لے لیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس محبت کی خاطر جو کلمے کی محبت تھی. آج کلمے کی محبت نہیں ہے، آج میں تو یہ کہوں گا وطن کی محبت کو کلمے کی محبت پہ بھی فائق کر دیا گیا ہے، اس کو ترجیح دے دی گئی ہے. حالانکہ وطن کی محبت ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے توحید سے نیچے، یہ ہوتی ہے اسلام سے نیچے. وطن تو ایک رہنے کی جگہ، ایک مسکن ہے. تو ہمیں ہمیشہ اسلام کو ہم ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ حالات پیدا فرمائے گا کہ الفت ایسے ہی ہوگی، محبت ایسے ہوگی، بھائی چارہ ایسے. اب دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے ایک حصے کے گورنر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے حصے کے، یعنی دو علیحدہ علیحدہ گورنر ہیں. جی جی. اب گورنروں کی آپس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں، گورنر ہیں، بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ نہیں کہ کس کو ہٹانا ہے کس کو لانا ہے. بات کیا ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت، یہ قرآن مجید کے اصولوں پہ چل کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اب دیکھیے پہلے آپ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں باہمی محبت کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب ہے ایمان ہوگا تو باہمی محبت آگے چلے گی، نہیں تو یقین کیجئے وہ جب غرض اور مقاصد وہ ختم ہوتے ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتی ہے، جانتا بھی نہیں انسان. تو اسی لیے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہ بھی یہی بنیاد ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ساتھ برقرار رہے گا، ایمان والی محبت. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اب تم کرو گے تو آپس میں محبت بڑھنے لگے گی. وہ کیا ہے؟ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو. تو اس کا، اور امام مسلم اس حدیث کو لائے بھی کتاب الایمان کے اندر ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ محبت جو باہمی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وجہ سے ہم کسی کو سیاسی سطح پر، سیاسی دشمنی کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کر سکتے. شریعت ہمیں پابند کرے گی کہ تمہارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تم نے رہنا ہے تو محبت سے رہو. اور عزت اور پاسداری کا تو یہ عالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہا تھا ما اعظمکی واعظم حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. وقت شاہ صاحب پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. میں آخر میں شاہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہم اسوہ رسول اور محبت رسول کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک معاشرے میں ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے عشق رسول، نعتوں میں، نظموں میں، اور ویسے بھی جو خطبہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو عشق کا لفظ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب ہے، یا اس کے لیے محبت کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے؟ اب تو یہ عشق کا لفظ جو عین، شین اور قاف ہے، یہ آپ کے یعنی ہر مسلک کا داعی استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اچھی فہم اور عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. اور اہل علم موجود ہیں، شیخ ہمارے، پورے قرآن میں اور رسول اللہ کی ذخیرہ احادیث میں عین، شین، قاف کا لفظ نہیں ہے. احب من ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے. المرء من احبہ، اور قل ان کنتم تحبون اللہ محب من. یہ عشق کا لفظ یہ ایک بداری لفظ ہے. آپ کبھی بھی کسی گئے گزرے شخص کو کہیں، وہ اپنی والدہ کو کہے میں تجھ سے عشق کرتا ہوں،
تو والدہ جوتیاں ہی مارے گی اس کو. یہ بداری لفظ ہے. عاشق معشوق یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والے, کھلواڑ کرنے والے یہ لوگ بداری لوگ ہوتے ہیں. شریعت میں اس لفظ کا وجود نہیں ہے. اور کسی دیکھیے آپ نے صحابہ سے زیادہ ہم محبت کر ہی نہیں سکتے. صحابہ کے اندر بھی درجے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی صحابی محبت نہیں کر سکتا. لیکن پیغمبر کے صحابی نے یا کسی صحابی نے کہا ہو اللہ کے نبی میں آپ کا عاشق ہوں, ذخیرہ حدیث ہمارے لیے ماڈل موجود ہے نا. یہ تو ایک گندا لفظ ہے, اس کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور رسول اللہ کی ذات کے لیے تو یہ انتہائی جو شخص اپنی ماں اور بہن کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. اور ان کو دیکھا دیکھی ہمارے دعات بڑے مرعوب ہیں شیخ دوسروں سے. اشعار میں بھی بعض اوقات ایسے, اس کے اندر ایسے اقبال کے اشعار میں بھی یہ لفظ آئے تو لوگ اسی طرح اسی سوچ کرتے ہیں. بالکل نہیں کر. شرعن میں یہ سمجھتا ہوں شرعن یہ جائز ہی نہیں ہے یہ لفظ رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں مہمانان گرامی کا آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر نہاد اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو ناظرین پروگرام ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے علمی پروگرام علماء کی موجودگی میں آپ تک پہنچتے رہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نہاد اسٹوڈیو کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. اگر فیس بک پہ پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے, پیج کو لائک کیجئے تاکہ اس قسم کے علمی اور دعوتی پروگرام جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.